جالوت کے مر مٹنے پر شاہی تاج طالوت کے سر پر سجایا گیا۔ وہ کچھ عرصہ کے بعد فوت ہو گیا۔ طالوت کے بعد بنی اسرائیل نے متفقہ طور پر حضرت داؤد کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ ان کا ابتدائی دارالحکومت جبرون ہی تھا اور بیت المقدس پر یبوسی قابض تھے۔ حضرت داؤد نے اسرائیلیوں کی متعدد طاقت کے ساتھ جنوب سے شہر الاقدس پر حملہ کیا۔ زیریں حصے بآسانی فتح ہو گیا، مگر بالائی حصہ کے مکین ڈٹے رہے اور حضرت داؤد کی یوں تضحیک کی کہ لولے لنگڑے لوگ فیصل شہر پر لا کھڑے کیے اور پیغام بھجوایا کہ پہلے انہیں قابو میں لائیے۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے زبردست حملہ کیا اور آخری بالائی شہر بھی فتح ہو گیا۔ حضرت داؤد نے یبوسیوں کو شہر بدر کر دیا۔ اس سے پورے فلسطین پر ان کی حکومت قائم ہوئی اور ان کی عظمت میں زبردست اضافہ ہو۔ ہمسایہ سلطنت خوف زدہ ہو کر مل گئیں اور حضرت داؤد علیہ السلام پر حملہ کرنے کی ٹھان لی، لیکن وہ یروشلم تک نہ پہنچ سکے بلکہ کفید پائٹم کی وادی میں شکست کھا کر پسپا ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی مرعوب ہو کر بہت سے ہمسایہ حکمرانوں نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ جنگ و صلح کے دور میں حضرت داؤد نے بالائی اور زیریں شہر کو ایک کر دیا اور شہر کے گرد ایک مضبوط وسیل تعمیر کی اور ان کے علاوہ جبل زیتون پر شاہی محل اور وادی میں شاہی باغ تعمیر کرایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بنی اسرائیل نے یروشلم پر قبضہ۔ حضرت داؤد کے 33 سالہ دور حکومت میں اسرائیلی فوجیوں کو سکون بہت کم ملا۔ ان کی جنگوں کا نتیجہ ان کے حق میں مفید ثابت ہوا۔ بنی اسرائیل جو اب تک قبائلی اسیب کا شکار تھا، مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ بنی اسرائیل کے غرور و وقار میں اضافہ ہو گیا، مال غنیمت اور دوستی کے خواہاں حکمرانوں کے نذرانوں کو خزانے سے بھر دیا۔ شہر کی دولت میں زبردست اضافہ ہوا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ فی امان اللہ۔